اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دوستو، پرزور فرمائش پر کچھ ہمارے انڈیا کے دوست ہیں، انہوں نے فرمائش کی ہے کہ سما خاندان میں جو ایک کلین ہے جڈیجا، اس پہ تھوڑی سی مزید ویڈیو بنائیں۔ تو جتنا مجھے مل سکا ہے میٹیریل، فی الحال میں اتنا ہی آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، تاکہ وہ تھوڑا سا انہیں فائدہ ہو اور وہ ناراض نہ ہوں اگر وہ دل میں ناراض ہیں کہ جی آپ نے ڈیٹیل میں بات نہیں کی۔ تو انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں۔ جڈیجا یا جریجا، یہ دو نام ہیں مختلف، اور یہ گجراتی نام ہے اور سندھی نام ہے، اور یہ اصل میں راجپوت کلین مانا جاتا ہے، راجپوتوں میں سے ان کو مانا جاتا ہے۔ اور یہ رہتے اب کہاں ہیں؟ یہ انڈین اسٹیٹ گجرات میں ان کا زیادہ ہے رہن سہن، اور پاکستان کے تھرپارکر ڈسٹرکٹ آف سندھ جو ہے، سندھ کا ایک ڈسٹرکٹ ہے تھرپارکر، وہاں پر بھی یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور بڑی کمال یہ ایک کلین ہے، بڑا کمال قبیلہ ہے۔ اس پہ تھوڑی سی مزید ہم بات کرتے ہیں۔ اوریجنیٹڈ فرام دی سماز آف دا سندھ، یہ جو سندھ کے سما ہیں، یہ وہاں سے ان کی یہ کلین نکلی ہے۔ اور وہ سما کون ہے؟ سماز لیڈ اے کلیم آن راجپوت آئیڈینٹی after marriages with Sodha Rajput women by adopting a process called Rajputization۔ تو راجپوت ایک وومن تھی جن کا نام سودھا تھا، ان سے جب شادی ہوئی سما خاندان کی، تو راجپوت قبیلے سے جب شادیاں جب انہوں نے کرنا شروع کی، تو پھر وہ راجپوٹائزیشن کی وجہ سے انہیں راجپوت بھی کہا جانے لگا۔ جڈیجا چیف جو ہے نا، جو سب سے زیادہ بڑے چیف جو مشہور رہے ہیں، ان کا ایک نام بھی شیئر ہوا ہے انٹرنیٹ پہ۔ ان کا نام ہے بھرواجی جڈیجا۔ یہ 1838 میں کوئی ایک تصویر مجھے انٹرنیٹ پہ ملی ہے ان کی۔ جیسے ہم نے بتایا، جو ملک ہے انڈیا اور پاکستان میں یہ زیادہ، اور ان علاقوں میں جو گجراتی علاقہ ہے انڈیا کا اور سندھی علاقہ تھرپارکر ہے، وہاں پر یہ زیادہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایک سٹیٹ ہے، اور سوراشٹرا ایک سٹیٹ ہے انڈیا کی، وہاں پر یہ زیادہ ہیں۔ اور زبانی کلامی ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ان کی سلطنت 9ویں صدی عیسوی میں قائم ہو چکی تھی۔ جڈیجاز کی ہم بات کر رہے ہیں، جو کہ سما ڈائناسٹی سے نکلے ہیں، لیکن یہ زبانی کلامی سورسز ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لکھو غراڑو اور لکھو پھولانی نے یہ سلطنت 9ویں صدی ہجری میں یہ قائم کی، لیکن جو ریٹن سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 14ویں صدی عیسوی میں جڈیجاز کی سلطنت قائم ہوئی، جڈیجاز کی سلطنت قائم ہوئی۔ اور انہوں نے پہلی جو ڈیٹ انہوں نے بتائی وہ 1540 بتائی ہے، 14ویں صدی عیسوی کے بعد، یہ بھی ریٹن سورسز میں ملتا ہے۔ اور جو 7 اہم ترین جو سٹیٹس جڈیجاز نے ایکوائر کی اور حکمرانی کی جن پہ، ان میں نمبر 1 ہے کچھ سٹیٹ، نمبر 2 ہے نوانگر سٹیٹ، نمبر 3 ماروی سٹیٹ، نمبر 4 دھرول سٹیٹ، اور نمبر 5 گوندل سٹیٹ، نمبر 6 راجکوٹ سٹیٹ، اور نمبر 7 مالیہ سٹیٹ۔ ان سٹیٹس پر جڈیجاز نے حکمرانی کی ہے۔ تاریخ دان یہ بتاتے ہیں، اور ان میں سب سے اہم نام انیشا سکسینہ کا ہے۔ ان کے مطابق سما خاندان جو ہے، یا سما قوم یا کاسٹ جس کو کہتے ہیں، اس کی جو ہندو برانچز ہیں وہ اصل میں جڈیجاز ہیں، کیونکہ سما خاندان میں مسلم برانچز بھی ہیں، تو جو ہندو برانچز ہیں وہ جڈیجاز ہیں۔ اور جڈیجاز نے اپنا جو لقب یوز کیا، ٹائٹل یوز کیا، اور وہ اب بھی شاید کرتے ہیں، وہ ہے جام، JAM، جام۔ جیسے رئیس کا لقب کچھ لوگ یوز کرتے ہیں، کچھ سردار یوز کرتے ہیں، کچھ ملک یوز کرتے ہیں، تو جڈیجاز نے اپنا لقب جام یوز کیا۔ اور کچھ میں
کچھ کے اسٹیٹ میں یہ آباد ہوئے۔ ایک سوشیالوجسٹ ہیں جن کا نام ہے لیلا مہتا، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ جو انڈین ہندو برانچز ہیں سما کلین کی یا کاسٹ کی، تو وہ جڈیجاز ہیں۔ راجپوت قبیلے میں کیونکہ شادیاں کی ہیں جڈیجاز نے، اور اس لیے پھر یہ راجپوت بھی کہلاتے ہیں، اور ٹائٹل جام کا یوز کرتے ہیں، اس لیے یہ جام بھی کہلاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ، کچھ جڈیجاز یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ وہ ایران کے ایک مشہور بادشاہ تھے جمشید، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ بہرحال اس کے بارے میں ابھی کوئی ڈیٹیل ابھی ہمارے سامنے مزید موجود نہیں ہے۔ ایک جام خین گرجی تھے، خان گرجی بھی پڑھا جا سکتا ہے، کچھ کے علاقے کے تھے سلطان۔ ان کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا جڈیجی رانی کاما بائی۔ ان کی جو شادی ہے جام خین گرجی آف کچھ، وہ کچھ کے علاقے تھے، ان کی جو بہن ہے جڈیجی رانی کاما بائی، ان کی شادی ہوئی سلطان محمد شاہ سے، اور سلطان آف گجرات جو ہے نا، انہوں نے پھر ماروی اسٹیٹ 1538 میں خان گڑھ جی کو دے دی۔ اور یہ خان گڑھ جی یا خان گڑھ جی انہوں نے کافی لمبے عرصے تک حکمرانی بھی کی، اور انہوں نے ایک بہترین اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، بہت زبردست اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، اور وہ اسٹیٹ اتنی لمبی چلی کہ لانگیسٹ رولنگ مونارکیز آف دا ورلڈ میں وہ شمار ہوتا ہے اس اسٹیٹ کا۔ اس کے بارے میں مزید تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ تو مسلمان حکمران ایک اور تھے جن کا نام تھا مجاہد خان۔ انہوں نے ایک شہر پالنپور، اس پر حکومت کی 1638 سے لے کے 1663 تک وہ اس کے حکمران تھے، اس شہر کے پالنپور کے حکمران تھے۔ انہوں نے شادی کی ایک جڈیجی لیڈی سے جن کا نام مین بائی تھا، یا مان بائی پڑھا جا سکتا ہے، ان سے شادی کی۔ تو پھر یہ بھی ایک اہم بات ہے، جڈیجا ڈائنیسٹی جو ہے وہ کچھ کے علاقے میں زیادہ قائم رہی ہے، اور جیسے ہم نے بتایا کہ 1538 میں ماروی اسٹیٹ ان کو دے دی گئی تھی سلطان آف گجرات کی طرف سے، اور یہ پھر 1540 سے لے کر 1948 تک انڈیا کی کچھ اسٹیٹ پر جڈیجا ڈائنیسٹی نے حکمرانی کی ہے۔ اور پھر یہ پرنسلی اسٹیٹ اس کو کہا جاتا تھا، اور یہ پرنسلی اسٹیٹ جو ہے نا خان گڑھ جی نے قائم کی تھی۔ جب 1538 میں انہیں جب اسٹیٹ ملی ماروی اسٹیٹ، تو اس کے بعد 1540 سے پھر انہوں نے اپنی مکمل ایک ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی، جو کہ پھر نسل در نسل آگے چلتی رہی۔ اس کے علاوہ سوشل نارمز پر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ تو ہم نے تھوڑا سا ہسٹری آپ کے سامنے پیش کی ہے جڈیجاز کی۔ سوشل نارمز یا معاشرتی یا معاشی جو نارمز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ہائی سوشل سٹیٹس جڈیجاز کا ہمیشہ رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ 1540 سے 1948 تک یہ ایک لانگیسٹ رولنگ مونارکیز میں شمار ہوتا رہا ان کی حکمرانی کا، اور یہ ذرا ریجڈ رہے ہیں۔ ان کی جو ذات پات کا نظام ہے یہ ریجڈ سسٹم ہے، سخت مانے جاتے ہیں اپنے ذات پات کے نظام میں، اور یہ دوسرے گروپس میں یا ارد گرد کے قبیلوں میں مزید 1540 سے آگے 1948 تک یہی لکھا گیا انٹرنیٹ پہ کہ یہ شادیاں پھر نہیں کرتے دوسرے گروپس میں، اور خاص طور پر جو ان سے لوور لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان سینس آف فائنینس اینڈ سوشل سیٹ اپ یا اسٹیٹس، تو ان میں یہ شادیاں نہیں کرتے۔ اور شروع میں تو یہ تھا کہ جڈیجاز اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو مار بھی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور جرم ہے۔ اور پھر جب برٹش نے ایک قانون بنایا کہ یہ جرم ہے اور گناہ ہے، اور قتل پہ جب انہوں نے سزائیں شروع کی، تو پھر ان کے جو حکمران تھے اس وقت کے وہ پھر انہوں نے حکم جاری کیا کہ اب سے یہ نہیں ہوگا، اور انہوں نے روک دیا اس کام کو۔ اور جڈیجاز جیسے پہلے تھا کہ عورتیں
پانی بھرنے کے لیے مختلف قبیلوں کی ایک کنویں پہ جایا کرتی تھیں ارد گرد کے. پہلے کنواں سسٹم تھا لیکن یہ جڈیجاز کے مرد لوگ جاتے تھے, یہ اپنی عورتوں کو نہیں بھیجتے تھے. خیر یہ تو ایک اچھی بات ہے, وہ اپنی عورتوں کی سیفٹی کرتے تھے, لیکن عورتوں کو مارنا نہیں چاہیے, یہ غلط بات ہے. اسلام نے بھی روکا ہے, اور بڑے بڑے جتنے بھی آپ پڑھ لیں ریلیجنز, ان سب میں یہ بات منع فرمائی گئی ہے. ایک جرمن اسکالر ہے جن کا نام ہے جی ہیلینے باسو, BASU باسو. ان کے مطابق جڈیجاز جو ہیں وہ ہاف مسلمز ہیں, آدھے مسلمان ہیں, کیونکہ انہوں نے پھر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور پھر ان کو ہاف مسلم انہوں نے لکھا ہے. ریلیجن میں نے ڈھونڈا ہے جی جڈیجاز کا زیادہ تر کون سا رہا ہے, تو وہاں پر ایک لفظ ملا ہے آشا پورا ماتا. آشا پورا ماتا کا انگلش جو میننگ بنتا ہے وہ ہے ہوپ گیونگ مدر. ہوپ گیونگ مدر, ایسی ماں جو کہ امید دلاتی ہے. تو یہ ان کا ریجن کا ٹائٹل ہے, جیسے ہمارا ایک ریلیجن کی بات کر رہا ہوں, ایک ریلیجن کا ٹائٹل ہے, جیسے ہمارا ریلیجن اسلام ہے, کسی کا ہندوازم ہے, کسی کا بودھزم ہے, کسی کا کچھ ہے. تو ان کا بہرحال یہ آشا پورا ماتا ہے. نوٹیبل پیپل کون سے ہیں, اہم ترین لوگ جو ہسٹری میں ملے ہیں, وہ 11 نام مجھے زیادہ اہم ملے ہیں. ان میں پہلا نام ہے جی جام راول کا. وہ نوانگڑھ اسٹیٹ کے بانی تھے, جام راول. اور دوسرا نام ملا ہے بھگود سین جی. بھگود سین جی 1869 سے لے کے 1944 تک انہوں نے مہاراجا آف گوندل کے طور پر کام کیا اور اسٹیٹ پر حکمرانی کرتے رہے. تیسرا نام ملا ہے خین گڑھ جی یا خان گڑھ جی. خان کی اسپیلنگ اصل میں KHANGAR ہوتے ہیں, یہاں پر مجھے جو اسپیلنگ ملے ہیں KHEN ملا ہے, تو اس لیے میں خین گڑھ جی پڑھ رہا ہوں. تلفظ اور پروننسیشن میں غلطی ہو جاتی ہے انسان سے, ویورز کو التماس ہے, گزارش ہے, وہ معاف کر دیا کریں. بیسک جو تھیم ہے کہ نالج اسپریڈ کریں. اگر زبان کے اتار چڑھاؤ یا لب و لہجے میں آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی تو میں معذرت خواہ ہوں اپنے تمام ویورز سے. اچھا جی, تیسرا نام خین گڑھ جی, یہ رولر آف کچھ تھے, کچھ اسٹیٹ کے رولر تھے. انہوں نے انڈیا کو ریپریزنٹ کیا 1921 میں, جب یہ جو لیگ ہوئی تھی, لیگ آف دا نیشنز میں 1921 میں خین گڑھ جی نے انڈیا کی طرف سے ریپریزنٹ کیا تھا بطور حکمران. اور یہ کیا تھا, یہ خین گڑھ جی کی جو انہوں نے قائم کی تھی, ون آف دی لانگیسٹ رولنگ مونارکیز آف دی مونارکس آف دی ورلڈ ان کو مانا جاتا ہے. لیکن اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ جو 1921 میں ریپریزنٹ کیا تھا نیشنز کی لیگ میں, یہ اس خاندان میں سے ظاہر ہے کوئی حکمران ہوگا جنہوں نے یہ ریپریزنٹ کیا ہوگا, اس رولر خاندان میں سے. مزید اس پہ ہم ریسرچ کوشش کریں گے, مزید کچھ آپ بھی کر لیں اور میری تھوڑی سی اصلاح بھی فرما دیا کریں اور ناراض نہ ہوا کریں. میں بڑا ڈرتا ہوں اپنے ویورز سے, ان کی ناراضگی سے. اور میں یہ لنک انشاءاللہ سینڈ کروں گا اس بھائی کو جنہوں نے خاص طور پر بار بار اس پہ بات کی کہ یہ بنائیں. تو مدن سنگھ جی ایک چوتھا نام ہے جو بڑا اہم ہے. یہ لاسٹ رولر تھے کچھ کے اور کچھ اسٹیٹ کے, اور یہ ایک ٹینس پلیئر تھے, اور انہوں نے ڈیوس کپ میں ریپریزنٹ کیا تھا انڈیا کو 1936 میں, اور وم بلیدان میں انڈیا کو ریپریزنٹ کیا انہوں نے 1937 میں. ٹینس پلیئر بھی تھے اور یہ لاسٹ رولر تھے کچھ اسٹیٹ کے. پانچواں نام ہے راجندر سنگھ جی جڈیجا. راجندر سنگھ جی جڈیجا یہ پہلے چیف آف آرمی اسٹاف تھے انڈین آرمی کے, اور پھر بعد میں یہ کمانڈر ان چیف آف انڈین آرم فورسز بھی بنے, کمانڈر ان چیف آف دی انڈین آرم فورسز بنے راجندر سنگھ جی جڈیجا. بڑا ہی اہم عہدہ ان کے پاس رہا, اور وہ ہیڈ آف دی انڈین آرمی کے طور پر کام کرتے رہے. اور چھٹا نام ہے رنجیت سنگھ جی
یہ سابقہ یعنی فارمر انڈین کرکٹر تھے، اور رانجی ٹرافی ان کے نام سے مشہور ہے، جو کہ اب بھی کرکٹ ٹورنامنٹ ان کے ہوتے ہیں۔ ایک ہیں جی 7واں نام دلیپ سین جی، یہ نیفیو تھے، بھتیجے تھے آف رنجیت سنگھ جی، اور یہ بھی نوٹڈ کرکٹر تھے۔ لیٹر سروڈ ایز ہائی کمشنر آف انڈیا کے طور پر انہوں نے کافی ملکوں میں کام کیا، اور انہوں نے دلیپ ٹرافی کے نام سے ایک ٹرافی لیگ کی ابتدا رکھی اور بنیاد رکھی، اور وہ چل رہی ہوگی ابھی انڈیا میں۔ اور 8واں نام ہے جی ہمت سین جی ایم کے، یہ ایک نوٹڈ ornithologist تھے اور پولیٹیشین تھے، اور ان کا تعلق کچھ فیملی، جو رولنگ فیملی تھی کچھ اسٹیٹ پہ، جو رولنگ فیملی رول کر رہی تھی، ان سے ہے ان کا تعلق، ہمت سنگھ جی ایم کے۔ اور 9واں نام ہے اجے جڈیجا میرے بڑے فیوریٹ کرکٹر رہے ہیں انڈیا سے، ان کی کرکٹ میں دیکھتا رہا ہوں، اور جب وہ ریٹائر ہو گئے تو پھر انڈین کرکٹ دیکھنے کا مزہ مجھے نہیں آیا۔ بہرحال ان کی جو بھی پرفارمنس تھی مجھے وہ اچھے لگے۔ ہو سکتا ہے شاید اب میں سوچتا ہوں کہ شاید اس وقت مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جڈیجاز سما کے اس کے برانچز میں آتے ہیں، اور میں سما ہوں، کیونکہ میں بھی سما ہوں، میری کاسٹ بھی سما ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کچھ لگاؤ اور افیلیشن ہوتی ہو مجھے۔ ظاہر ہے ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے جڈیجا صاحب کو، اجے جڈیجا کو، ان کی کرکٹ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، اور وہ ایک پرسنالٹی بھی مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی تھی ان کی۔ لوگ کہتے تھے یار نہیں، لیکن مجھے ہوتا تھا۔ بعد میں جب میں نے یہ تھوڑی سی ریسرچ کی تو پتہ چلا اجے جڈیجا جو کلین ہے وہ سما برانچز میں آتا ہے۔ تو یہ رولنگ فیملی آف نون گڑھ میں ان کا تعلق ہے، ان سے ان کا تعلق ہے اجے جڈیجا جی کا۔ اور رویندرا بھی پڑھ سکتے ہیں، رویندر جڈیجا انڈین انٹرنیشنل کرکٹر رہے ہیں، یہ 10واں نام ہے۔ اور 11واں اور آخری نام جو نوٹیبل نام ہے جڈیجا فیملی میں، وہ ہے راجندر سین جڈیجا بھی انڈین کرکٹر اور کوچ رہے ہیں، اور فارمر BCCI آفیشیل ریفری بھی رہے ہیں، اور انہوں نے 50 فرسٹ کلاس میچز کرکٹ کے کھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ مختصر سا ہم نے بنایا ہے جڈیجا فیملی سے متعلق، جو کہ برانچ ہے سما ڈائنیسٹی کی اور سما کاسٹ کی۔ اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ ظاہر ہے میں نے جان بوجھ کے نہیں کی ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے ویورز بھی اس کو اگنور کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔